جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام حضرت مولانا ابو طالب رحمانی مدد العالی، بزرگ محترم عبدالقدیر صاحب، مشہور ماہر تعلیم، ہمارے علاقے مرٹھواڑہ کی مشہور معروف شخصیت مفتی معیز الدین قاسمی مدد العالی، حضرت مولانا محفوظ الرحمان فاروقی ندوی، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، مفتی مہدی حسن قاسمی مدد العالی اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے سامنے تشریف فرما سامعین محترم اور عزت مآب بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند باتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں بلا کسی طویل تمہید کے پیش کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولانا ابو طالب رحمانی مدد العالی نے بھی ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہماری مجالس جو دینی مجالس ہوتی ہیں اس میں تالیوں کے ذریعے استقبال یا تالیوں کے ذریعے ہماری ہمت افزائی، یہ اس طرح کا جو فیشن ہے وہ ہماری اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، ہماری روایات اور ہماری اقدار کے خلاف ہیں۔ ہمیں اس طرح کی مجالس اور اجتماعات میں جہاں الحمدللہ ملک کے معتبر علماء کرام بھی شریک اجلاس ہیں، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، چونکہ یہ ہمارے یہاں موجود جدید تعلیمی یافتہ ہمارے نوجوان ہیں اور جدید تعلیمی یافتہ ہماری طالبات بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں اسکولوں میں یہ کلچر پایا جاتا ہے، لیکن دینی مجالس میں اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ چیز بطور خاص ایک قابل توجہ چیز ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ملک کے حالات پر اور ارتداد کی جو لہر برپا ہے اس پر کافی تفصیل سے گفتگو آ چکی ہے، لیکن اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہے حالات اور دوسرے حالات کے پیچھے اور بھی کچھ ہے، ایک دیوار ہے اور ایک پس دیوار ہے، حالات ہیں اور حالات کا کچھ پس منظر ہے۔ تو اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں تو حالات کا پس منظر کیا ہے؟ یہ جو کچھ ہم میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، اخبارات میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں، امت مسلمہ کے سلسلے میں جو سازشوں کے طور پر ہم سمجھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، دراصل اس کا بنیادی مقصد یہ ہے جس کی طرف مفتی مہدی حسن قاسمی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ دراصل بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جس کے ذریعے مسلم طلبہ و طالبات میں اور نوجوانوں میں خوف و ہراس کی نفسیات پیدا کی جا رہی ہیں، اور امت کے اندر ایک خاص قسم کی، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایسی نفسیات جس کے نتیجے میں ہر ایک اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ تو اس بات کو ہم سمجھیں کہ یہ بھی دراصل ایک حصہ ہے۔ اس طرح کی کہانیاں اور اس طرح کے قصے مسلمانوں کے ارتداد کے تعلق سے بھارت میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا پورے مسلمان ارتداد کی دہلیز پہ پہنچ گئے ہیں۔ یہ بات حقائق کی روشنی میں صحیح نہیں ہے، جس کی طرف مفتی مہدی حسن قاسمی صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، اور حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کی بھی تمیدی گفتگو میں کچھ باتیں اس کی طرف آئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات بہت ہی شدید ہیں،
اور ان حالات کا مقابلہ ہم پوری قوت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس کے سے وابستہ تمام تنظیمیں میدان میں ہیں۔ تو میں اس موقع پر صرف یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس طرح کے احساسات سے، جو منفی احساسات ہیں، اس سے نکالیں، اپنی نسلوں کو بھی نکالیں اور اپنی نسلوں کے درمیان خود اعتمادی پیدا کریں، ان کو یاسیت اور قنوطیت سے نکالیں۔ یہ ہمارا ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور ایک اہم بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہم امت مسلمہ اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت بھارت میں بھی اور پوری دنیا میں بھی سب سے زیادہ جس دین کو قبول عام حاصل ہے وہ اللہ کا دین ہے، اسلام ہے۔ اگر آپ اس وقت دنیا کے نقشے پر غور کریں گے تو اس وقت روئے زمین کا ہر 5واں انسان مسلمان ہے۔ اور بھارت میں بھی خود جس طرح سے گزشتہ 75 سال کا آزادی کا سفر مسلمانوں نے گزارا ہے، اپنی اسلامی تہذیب و روایات پر استقامت کے ساتھ، اس اعتبار سے یہ امت قابل مبارکباد ہے۔ ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہمارے مدارس آباد ہیں، ہمارے مکاتب آباد ہیں، اور اس امت کے چھوٹے سے چھوٹا جو بچہ ہے اس کے دل میں بھی اسلام کی عظمت ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ امت اس ملک سے ختم کر دی جائے گی۔ یاد رکھیے، اس امت کو اللہ کی سرپرستی حاصل ہے، اور اس امت نے دنیا میں مختلف قسم کے چیلنجز دیکھے ہیں، اور ہر چیلنج سے اس نے مقابلہ کیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے چنگیز اور خوفناک طاقتیں اس امت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں آئیں، لیکن وہ طاقتیں مٹ گئیں، یہ اسلام دنیا سے نہیں مٹا۔ لیکن ان حالات کے اندر ہمارا رول یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی تربیت کے سلسلے میں اس بات کو ذہن نشین فرمائیں، رکھیں ہم تمام ہی، کہ ہمیں جو ہے اپنی نسلوں کو علم نافع کے میدان میں کبھی پیچھے نہیں رکھنا ہے۔ علم قوت کا ذریعہ ہے، اور علم کی تفریق یہ غلط ہے۔ دین کا علم بھی ضروری ہے اور دنیا کا علم بھی ضروری ہے۔ جس کو ہم دنیا کا علم کہتے ہیں وہ علم نافع اگر ہو تو وہ بھی دین کا علم ہے۔ چونکہ یہاں پر جدید تعلیم یافتہ افراد کی ایک تعداد ہے، تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل چیز ہے ایمان۔ ایمان کو ہمارے دل و دماغ کی زینت بننا چاہیے۔ ایمان اگر ہمارا راسخ ہو تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت یوسف وہ زلیخا کے محل میں بھی اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی تربیت کیسے کریں۔ تو اپنی نسلوں کی تربیت میں ہمارے جو بچے ہیں، جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بچوں کی روحانی، ایمانی، اعتقادی، اخلاقی، جذباتی، جنسی اور جسمانی ہر اعتبار سے تربیت کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے جو پیرنٹس حضرات ہیں، جو سرپرست حضرات ہیں، جو والدین ہیں، ہمارے جو معلمین ہیں، انہیں ان حالات میں بہت انقلابی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ ہم حالات کا مقابلہ کیسے کریں، تو حالات کا مقابلہ ظاہر سی بات ہے کہ بڑی بڑی کانفرنسوں سے اور بہت بڑے بڑے اجتماعات سے نہیں ہو سکتا۔ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت پر فوکس ہو جائیں، یقینی طور پر ہمارے گھروں سے ایسی نسلیں پیدا ہوں گی جو قوموں کی امام بنے گی، جو امتوں کی امام قرار پائیں گی۔ ہم اپنے گھر میں ایسی نسلوں کی آبیاری کر سکتے ہیں، اور تاریخ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ جب چنگیزی فوجوں نے عالم اسلام کو تہہ و بالا کر دیا اور بے شمار مسلم خواتین وہ چنگیزی فوجوں کے دست تصرف میں آ گئیں، تو ان مسلم خواتین نے اپنے ان بچوں کو جو چنگیزی گھروں میں پیدا ہوئے، ان بچوں کو ایمان اور اسلام سے آراستہ کیا، اور نتیجے میں ایک نئے اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو ہماری خواتین کا اس میں بڑا انقلابی کردار ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں جو اخلاقی کمزوریاں آ رہی ہیں،
اور جو نشے کی عادت ہے، دیکھیے نشے کی عادت کے سلسلے میں صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ابھی گزشتہ دنوں ایک بڑے شہر میں میرا جانے کا اتفاق ہوا. وہاں کے ایک سوسائٹی کے ذمہ دار نے مجھ سے یہ بات کہی کہ ہم گزشتہ جمعہ کو ایک نوجوان کی تدفین میں گئے. نوجوان کو ہم نے دفن کیا، اور جب نوجوان کی تدفین ہم نے کی تو ہم اس کے والدین سے ملاقات کے لیے گئے. 24 سال کا نوجوان تھا، ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا. تو ہم نے اس گھر میں جب ماں سے ملے تو کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ آپ کا جوان سال بیٹا دنیا سے چلا گیا. اس نے کہا کہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے. آج صبح فجر کی نماز میں نے اس بچے کی موت کے لیے دعا کی تھی اللہ سے، کیا اللہ تو اسے موت دے دے، اور اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے. میں اس پر اللہ کی شکر گزار ہوں. اب یہ سنانے والے جو صاحب ہیں بہت ذمہ دار آدمی ہیں. میں نے ان سے کہا ایسی کیا بات تھی؟ کہا کہ اس ماں نے یہ بات سنائی کہ اس بچے کے لیے ہم نے راتوں میں دعائیں مانگی کہ ہم کو اللہ لڑکا عطا فرما. جب یہ لڑکا پیدا ہوا تو ہم نے اس کو ہر طرح کی تعلیم دی، عصری تعلیم، سب کچھ دیا، لیکن ہم اس کو دین نہیں دے سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ بچہ جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچا تو اس نے نشہ کرنا سیکھا، اور نشے بھی اتنے الگ الگ انداز کے نشے کہ ہم نے اس کے نشہ چھڑانے کے لیے اپنے گھر کی ساری چیزیں بیچ ڈالی. یہاں تک کہ اب وہ بچہ جو ہے نشے کی حالت میں پڑا رہتا تھا، اور اگر اس کو نشے کی چیزیں نہ ملتی تو ہم بزرگ والدین کو مارتا. ہمارے گھر میں اب کوئی چیز باقی نہیں رہی. پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید اب اس کا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو میں نے اللہ سے آج صبح یہ دعا کی کہ اے رب کریم، جن دعاؤں کے ساتھ ہم نے اس سے تجھے مانگا تھا یقینی طور پر ہم اس کی تربیت نہیں کر سکے، اب ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ تو اسے واپس لے لے. بھائیو، یہ کیفیت ہے معاشرے کی. آپ دیکھیے کہ ہمارا جو اورنگ آباد شہر ہے، یہاں پر بھی ایسی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ، معلمین، مدرسے کے اساتذہ کرام، مکاتب کے ذمہ داران، مساجد کے ٹرسٹیان، اس میں مساجد کا کردار بڑا غیر معمولی ہے. تو اس کے لیے ایک لائحہ عمل ہم اپنے محلوں کی سطح پر بنائیں، تاکہ ہم صرف ارتداد ہی نہیں، یہ ارتداد کے کئی راستے ہیں کہ معاشرہ خودکشی کے راستے پہ چل رہا ہے. اس معاشرے کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اپنے آپ کو بچاؤ اس فتنے سے کہ جس فتنے کا وبال صرف انہی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہ لے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کی روش اختیار کی، گناہ کا طریقہ اختیار کیا، بلکہ ان لوگوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے گا جنہوں نے گناہ سے روکنے کی کوشش نہیں کی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے، اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے. تو بزرگان محترم، دوستو، عزت مآب بہنوں، آج کے اس اجلاس سے اگر ہم اتنی بات لے کر بھی چلے جائیں کہ ہم میں سے ہر شخص انفرادی حیثیت میں وہ معاشرے کی تعمیر میں، وہ خاندانوں کی تربیت میں اپنے تئیں بھرپور کردار ادا کرے گا، وہ اپنی ذات کو ان اوصاف سے، ان اخلاق سے آراستہ کرے گا جو اصلاح معاشرہ کے لیے لازمی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ چھوٹا سا اجتماع ایک بڑے انقلاب کی تمہید بن سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.